وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، 2494 درس کا نمبر، آیت 40 سے 50 تک. اور آج کا موضوع، کیا آخرت پر ہمارا یقین بالکل نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے. سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 40 سے پڑھ لیتے ہیں. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقررہ وقت ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، سوائے ان کے جن پہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی ہے. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ بڑا غالب اور بہت رحم فرمانے والا ہے. سامعین کرام، فیصلے کے دن کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم. فیصلہ، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ ہر انسان اپنے متعلق دنیا میں فیصلہ کر کے جاتا ہے، یا یہ اس وقت بھی، یعنی بغیر لگی لپٹی رکھے بغیر میں اگر آپ کو بات بتاؤں تو اس وقت دنیا جو ہے، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ دو گروہوں میں تقسیم ہیں. ایک اللہ کے بندے ہیں اور دوسرے حرص و ہوس کے بندے ہیں. کچھ لوگوں کا رخ اللہ کی طرف ہے اور باقی سارے لوگوں کا رخ دنیا کی طرف ہے. کچھ لوگوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی ہے، باقی لوگوں نے آخرت کو بھول کے دنیا ہی کو ترجیح دے دی ہے، اور ہم سب ان میں شامل ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. یہ بڑی ہی، دیکھیں، بڑی ہی خطرناک بات ہے. فیصلے کا دن جب آ گیا، یعنی حقیقت ظاہر ہو گئی، تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ 41 نمبر آیت میں، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. اس دن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اس وقت جو وہ ہے نا، اس وقت جو آپ کا ایک میں ہے، انکا ذق انکا انت العزیز الکریم، یعنی 49 نمبر آیت میں ہے نا، یعنی مزہ چکھ لو، چکھو اب مزہ کہ تم بڑے معزز اور مکرم تھے دنیا میں. یعنی اپنے آپ کو بڑے معزز اور مکرم عزت والا تم نے بنا کے رکھا تھا نا.
اب اس کا مزہ چکھو۔ دیکھیں یہ سارا مضمون اگر ہم اکٹھے ہو کر پڑھیں مجموعی طور پہ، تو دنیا میں انسان ذلت اپنی برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کرتا، یہ عزت چاہتا ہے اور معزز بنا رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ ہم یعنی سوچ سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں، ایسے جو سفید پوش لوگ ہیں بے سوچے سمجھے کام نہیں کرتے اور بے وقوفانہ طرز عمل نہیں اختیار کرتے، جیسا کہ عام لوگ ایک یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوئی دیوانہ ہوتا ہے، ہمارے مردان میں ہے ایک ہے، دو ہیں، جتنی بھی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے شہروں میں بھی ہوں، تو وہ ایک لڑکا ہے تقریباً 20-25 سال کی عمر ہوگی، وہ فوجی وردی اپنے پہن لیتا ہے، پولیس کی وردی، اور ٹریفک پہ اشارے کرتا رہتا ہے، اور ٹریفک کے پولیس وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اچھے گھرانے کا لڑکا ہے لیکن دماغ خراب ہے، وہ کرنے دیتے ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں مطلب کہ یہ دیوانہ ہے۔ تو عام طور پہ ہم ایسی حرکات نہیں کرتے کہ لوگ ہم پر ہنسیں، دیوانوں کی بات علیحدہ ہے، تو ہم معزز بنے پھرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں سارا جو ہے دنیا میں ایسا ہی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں اس کی زیادہ تفصیل بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہاں ذق انک انت العزیز الکریم، تم بڑے غالب بنے پھرتے تھے، بڑے معزز بنے پھرتے تھے، اب مزہ چکھو اس کا۔ دیکھیں اصل زندگی آخرت کی ہے۔ ایک بات تو یہ آپ نوٹ کر لیں، جو کہ ہم نے آخرت پر یقین چھوڑ دیا ہے، بھلا دیا ہے آخرت کو، اور دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے۔ پہلا دھوکہ ہمیں اپنے بارے میں لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کوئی عورت، کوئی مرد اپنی جنس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں مرد ہوں، میں عورت ہوں۔ آپ دیکھ لیں عورتوں کی اپنی ایک چلن ہوتا ہے، ایک روش ہوتی ہے، ایک چلن ہوتا ہے، بس اسی کے مطابق بس ہم اپنے ایک دائرہ ہم نے اپنے لیے بنا دیا ہے۔ مثال کے طور پہ خاتون خانہ ہے، عام طور پہ جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بس میرا شوہر میری عزت کرے اور مجھے یعنی آنکھوں پر بٹھائے۔ ویسی ایک بات کر رہا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو، تو ظاہر ہے پھر شوہر بھی اس سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے۔ کوئی شوہر بھی اپنے بیوی کے منہ سے گالی نہیں سننا چاہتا۔ کوئی ایسی یعنی کوئی ہوتی ہیں بعض خواتین منہ پھٹ قسم کی نا، تو ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں، کوئی اپنے لیے محسوس نہ کرے، ایک عام لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک عام جملہ، کہ دیکھیں ایک دن آئے گا کہ آپ اکیلے ہوں گے، اس دن آپ کی دنیا میں جو دوستیاں ہیں وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، جو قلبی دوستی ہے وہ وہاں پر ختم ہو جائے گی، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، شوہر بیوی کا، بیٹا باپ کا، ماں بیٹے کی، باپ بیٹی کا، یا اس طرح ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوگا وہ دن، ایسا یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ یعنی ہم بعض اوقات یہ ہے نا یعنی خود پسند ہوتے ہیں، سیلفش جسے آپ کہتے ہیں، خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہاں بھی کسی کا خیال نہیں رکھتے۔ عام طور پہ خاندان میں اگر ایک بھائی پیسے والا ہے تو وہ دیگر بھائیوں کا خیال نہیں رکھتا، ان کے کام نہیں آتا، یا ایک بہن ہے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہو گیا تو وہ پھر خیال نہیں رکھتی اور وہ کہتی ہے میں تو بڑی مغرور ہوں۔ تو دیکھیں یہ مضمون عام ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں، آج کے مسلمان نے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کا نہیں ہونا، اللہ کی بندگی نہیں کرنا، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکانا، ہم نے اللہ کو محبوب، مقصود و مطلوب نہیں بنانا۔
دیکھیں یہ ہمارے ان بولے فیصلے ہیں، ہم کہتے نہیں ہیں ایسا، لیکن ہم کر رہے ہیں ایسا کہ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کو ہم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے اور ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب دیکھیں سارا معاملہ جو ہے، یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، آخری رکوع ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں سورت کے۔ اب دو گروہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تیسرا کوئی گروہ ہے نہیں، یا تو گناہ گاروں کی بات ہو رہی ہے یا نیکوکاروں کی بات ہو رہی ہے، متقین کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، یا وہ لوگ جنہوں نے زندگی کھیل کود میں گزار دی، ضائع کر دی زندگی کو، اور بے مقصد سمجھ کر یا باطل کو مقصد بنا کے گزار دی، یا وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے حق کو منزل بنا لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، آخرت کو ترجیح دی، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق وہ زندگی گزارنے لگے۔ بس دیکھیں ہم ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ میں ضرور شامل ہیں۔ اور خوشخبری ان کے لیے ہے جو متقی ہیں۔ ابھی مضمون آئے گا، ان کا بھی مضمون شروع ہوگا آیت نمبر 51 سے، ان المتقین سے۔ لیکن ابھی تو مجرمین کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو زندگی کو، جنہوں نے فضول کاموں میں گزار دیا، دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے لیے زندگی گزارتے رہے، ابھی ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، کوئی دنیا کا کوئی دوست وہاں کسی کے ساتھ دوستی نہیں، دشمنی کرے گا، وہ کام نہیں آئے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی دیگر ذرائع سے، یعنی دیگر باطل ذرائع سے۔ مثال کے طور پہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے کام آئیں گے، اللہ کے مقابلے میں اب ظاہر ہے کہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ یا آج کے دور میں کوئی محض ہوائی قلعے بناتا رہے، اللہ پر ایمان ہو نہیں، اور وہ یہ گمان رکھے کہ اللہ میری بخشش کر دے گا، تو اللہ تو آپ کی بخشش نہیں کرے گا۔ یا اگر آپ کا یہ گمان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہوں لیکن آپ تو جھوٹے امتی ہیں، تو آپ کی تو کوئی شفاعت نہیں ہوگی، اذن شفاعت بھی نہیں ہوگا۔ یعنی شفاعت کا فیصلہ تو دراصل اللہ کرے گا اور اللہ اجازت دے گا، یہ تو نہیں کہ اللہ کو نظر انداز کر کے کوئی شفاعت شروع کر دے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، دیکھیں ساری طاقت کا مالک ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، باقی تو اس کا لطف و کرم ہے، جس کو چاہے اذن شفاعت دے دے، شفاعت ہوگی، شفاعت حق ہے۔ لیکن وہ یعنی سچے گناہگار مسلمانوں کے لیے، سچے گناہگار، ہم تو جھوٹے مومن ہیں، جھوٹے مسلم ہیں، ہمارا تو دعوی ایمانی درست نہیں ہے، ہم نے تو منزل دنیا کو بنا لیا ہے، ہم نے تو مدعا دنیا کی زندگی کو ٹھہرا لیا ہے، ہم نے تو اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، ہم اپنے آپ کو بھی پہچاننے سے انکاری ہیں، اللہ کو منزل بنانے سے ہم انکاری ہیں، اللہ کو مقصود، مطلوب و محبوب بنانے سے انکاری ہیں۔ اس وقت کا مسلمان یوم آخرت کا منکر ہے۔ باقی تو آپ کی دعوے ہیں، تو دعووں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا بھیا۔ گروسری سٹور پہ جا کے آپ 5000 کا سودا لے لیں اور پھر قیمت نہ دیں تو سودا تو آپ کو نہیں ملے گا۔ یہاں تو ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جنت کمائی جاتی ہے، ہم دوزخ کما رہے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر کسی کی مدد نہیں کی جائے گی الا من رحم اللہ، مگر اس کی جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، رحمت فرمائی۔ بے شک وہ غالب ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا اب دیکھیں رحمت الہی کس پر ہوگی؟
اور عذاب الہی کس پر ہوگا، یہ ہم نے یہاں پر فیصلہ کر لیا ہے۔ وہی بات ہے کہ فیصلہ ہم کر چکے ہیں۔ دنیا میں یا تو آپ نے اللہ کے رحم کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، قرآن ہے بھیا، قرآن بیان کر رہا ہوں، رحمت محسنین نیکوکاروں پر ہوگی، فاسقین پر رحمت نہیں ہوگی اللہ کی۔ اندھیر نگری نہیں ہے، عدل ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا میں مسلم اور مجرم کو برابر کر دوں گا؟ کیا مومن اور فاسق برابر ہوں گے؟ نہیں، سے نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمائے بھیا دنیا بھی اللہ کی ہے، آخرت بھی اللہ کی ہے، آخرت بھی اللہ کی ہے۔ تو فیصلہ غضب اور اللہ کی رحمت یہ ہم یہاں کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے غضب اور لعنت کا مستحق کر لیا ہے۔ آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، اس نے تو ساری ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے۔ 6.5 ارب 8 ارب کی آبادی ہے، فرض کر لیں تو 6.5 ارب تو بالکل ہی ناواقف ہیں اسلام سے، قرآن سے، یا تو ان کو ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ 1.5 ارب مسلمانوں پر ہے۔ تو ہم تو ذمہ داری نہیں اٹھا رہے۔ آپ دیکھ لیں، نہ انفرادی طور پہ نہ اجتماعی طور پہ، بلکہ ہم نے خود ہدایت سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ اسلام ہمارا دین نہیں ہے، اللہ ہمارا الہ واحد نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، تو وہ ذمہ داریاں تو پھر بڑی دور کی بات ہے۔ ابھی پرسوں ایک کلپ میں سن رہا تھا، ایک صاحب بات کر رہے تھے، دینی جماعت کے سربراہ تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے مریدین کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ بھیا میں تو نہیں کہہ رہا، لیکن وہ تو لیس بشیء ہے، ان کی حقیقت تو کچھ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ، دین کو تو ہم قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تم لیس بشیء، لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہے، حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، جب تک تورات اور انجیل اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہوا ہے اس پر تم قائم نہ ہو جاؤ۔ تمہارے کروڑوں مریدین ہیں تو فائدہ کیا؟ 10,000 کے لشکر نے یعنی مکے کو فتح کر لیا اللہ کی مدد سے، قلیل تعداد۔ دیکھیں آج مسلمان غالب ہوگا اگر وہ مومن ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مجھے بڑا افسوس آتا ہے ایسی باتیں سن کے، کروڑوں مرید ہیں میرے، ہوں گے برائے نام، مجھے پتا ہے کہ ان کے جو مرید ہیں وہ کروڑوں اگر ہوں گے تو نام ہے، وہ تو اپنے مرید کو نہ جانتے ہیں، نہ ان کا خیال رکھتے ہیں، نہ کوئی رابطہ ہے مرید کا، نہ خود مرید، بس وہ تو آن لائن آپ مرید بنا لو تو بنا لو۔ یہ کیسی پیری مریدی ہے؟ بہرحال اس کی بحث میں نہیں پڑھ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الا من رحم اللہ، اس دن بچ جائیں گے اللہ کے عذاب سے جس پہ اللہ کا رحمت ہو، مدد کی جائے گی۔ دیکھیں مضمون کیا آ رہا ہے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اللہ تعالیٰ نے نکال لیا من رحم اللہ، جن پہ اللہ کا رحم ہو۔ تو ہم نے اللہ کے غضب اور لعنت کو کما لیا ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، نافرمانوں کے بارے میں ہے یہ آیت، اور جو بھی ہے جس قوم سے بھی ہے، ہم نے اللہ کا غصہ کما لیا ہے، بڑا شدید
بڑے شدید نافرمان ہیں. دیکھیں اور کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، دیکھیں میری بات ذرا غور سے سنیں، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، پھر محمد رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے بعد دین کو دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر ہے، اور ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. آج 2022 ستمبر 13 تاریخ ہے. سود کا فیصلہ سود کے خلاف وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے. اس فیصلے کے خلاف اسٹیٹ بینک، نیشنل بینک اور یہ بڑے بڑے بینکوں نے اپیل دائر کی ہے سپریم کورٹ میں کہ اس کو روکا جائے. یعنی ہم اسلام کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. یہ اسٹیٹ بینک تو حکومت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، انہوں نے وہ کر دیا ہے کہ نہیں، سود کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. ایسی ایک میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح ہم وہ گھر میں بیٹھے ہوئے جو دو میاں بیوی ہیں نا، یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کا قانون. آپ دیکھ لیں ہماری اس دیواجی زندگی، یہ ایک مثال ہے، نمونہ ہے ہماری زندگی کا کہ ہم دین سے غافل ہیں اور دین کی ہماری نظر میں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم اس دیواجی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں. بس نفسانیت، دیکھیں نفس ہمارا خدا ہے. اگر میں کھری اور سچی بات کہوں، ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، ہمارا معبود خواہشات نفسانی ہے. تو آپ پہ اللہ کا رحم نہیں ہوگا. اللہ غالب ہے، مہربان ہے، لیکن آپ پر مہربانی نہیں ہوگی. جن پر ہوگی وہ یہاں پر فیصلہ کر چکے ہیں، وہ لوگ یہاں پر فیصلہ کر چکے ہیں اپنے عمل سے. انہوں نے اللہ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیا ہے، اللہ کو منزل بنا لیا ہے. آخرت کو انہوں نے ترجیح دے دی ہے دنیا پر. انہ هو العزیز الرحیم. اچھا، ان شجرۃ الزقوم، آگے یہی طاغین، یعنی جو اللہ سے بغاوت کی ہے ان لوگوں کا تذکرہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان. ان کا خوراک، ان کو کیا خوراک دی جائے گی، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ جن پر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کا غضب جائز قرار دے دیا. یہ الفاظ جو ہیں باؤ بغضب من اللہ، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. مسلسل انکار تو دیکھیں ہمارا شیوا ہے آج کے مسلمان کا. تو ان کو کھانا دیا جائے گا زقوم، تھوہر، وہ کانٹے دار ایک وہ ہوتا ہے نا. دیکھیں یہ ایک مثال ہے. یہ تھوہر اور وہاں کا تھوہر، اس میں فرق ہے. وہ جب پیٹ میں جائے گا تو وہ کھولے گا، جیسے ہنڈیا کڑکڑاتی ہے. طعام الاسیم کل محل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں کھولے گا. یہاں تو اگر آپ تھوہر کا درخت کھا لیں، کڑوا، کسیلا، کانٹے دار. آپ ذرا اپنی خوراک کا تو پتہ لگائیں نا کہ کیا خوراک ہوگی، کیا کھانے کو آپ کو پیش کیا جائے گا. بھوک لگے گی، پیٹ تو ہوگا. پیاس لگے گی، پانی تو چاہیں گے آپ، تو کیا ہوگا؟ یہ کھانا پینا بتایا رہے اللہ تعالیٰ. ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، گناہ گاروں کی خوراک جو ہے وہ زقوم کا درخت ہوگا. یہ اسیم جو ہے یہ وہ مومن گناہ گار نہیں ہے، یہ وہ فاسق اور نافرمان، حد سے گزرنے والے اور مجرم لوگ ہیں. ہاں، تو کل محلے، پلگے ہوئے تانبے کی طرح، یعنی پلگے ہوا تانبا یہاں کہہ لیں، اور مطلب ایک سیال مادہ، گاڑھا سیال مادہ. کہیں پر وہ، ہاں، تو یہ مطلب خوب سیال گاڑھا
جیسے کہ آپ ہنڈیا پکاتے ہیں یا آپ دلہیم پکا لیتے ہیں، دالوں کا جو مرکب ہوتا ہے نا دلہیم، وہ جب آپ اس کو پکنے کی آواز آتی ہے یا وہ ابلتا ہے تو ایسی پیٹ میں ڈالیں گے تو وہ درخت ایسا ہوگا کہ وہ پیٹ میں جا کے ابلنے لگے گا، آواز آئے گی کہ غلی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کے جوش کی مانند. یہ کھولتا ہوا پانی آپ نے دیکھا ہوگا، پانی آپ چائے کے لیے رکھ دیں جب وہ ابلنے لگتا ہے، اس طریقے سے پیٹ میں آپ کے کھولے گا. کہا کیا جائے گا؟ خذوہ، پکڑ لو اسے، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور دوزخ کے درمیان تک اس کو زور سے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو. ذق، پھر اس سے کہا جائے گا کہ اب مزہ چکھو. انک انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑا معزز بنا، بڑا سفید پوش تھا، بڑا معزز تھا، بڑے سلوٹ کیے جاتے تھے، بڑے وی آئی پی تھے. تو دیکھیں وی آئی پی کا میں لفظ لیتا ہوں تو یہ مطلب میں آپ کو سمبل کے طور پہ، ورنہ تو ہر شخص جو ہے نافرمان ہے، مجرم ہے، اللہ کا مجرم ہے، اسلام کا مجرم ہے. تو یہ جو وی آئی پی بنے پھرتے ہیں نا، یہ آگے بھی گاڑیوں کا جلوس، پیچھے بھی، تو وہ وہاں تو اکیلا ہوگا، اس کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اس کو وہاں کہا جائے گا. یہاں تو اکثر لیڈر جو ہے وہ دین کو نہ سمجھتے ہیں بلکہ دین کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں. اور کیا لیڈر اور کیا ایک ریڑھی والا، سب لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ وہی دوزخ ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے، تمہیں یقین نہیں تھا. یہ ہم سے کہا جائے گا، ہمیں تو یقین نہیں ہے. تو مسئلہ جو ہے وہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بات جو ہے سوچنے کے قابل ہے. ہم لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا ما، یہ کس کو کہے گا؟ آج کے نام نہاد مسلمانوں کو. یہ ان کے ساتھ سلوک ہوگا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، دوسری جگہ الفاظ میں یہ اللہ پہ تو اس کا یقین ہی نہیں تھا. کس کا؟ آج کے مسلمان کا اللہ پہ یقین تو نہیں ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہماری امیدیں تو اللہ سے نہیں ہیں، ہمارا بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ، امید نہیں ہے، ویسی ہم زندگی گزار رہے ہیں تو کیا ہو گیا. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے وہ جگہ. اب آگے نا یہاں پر تمہارا تو یقین نہیں تھا، تمہیں تو شک تھا. یہ شک آج مسلمانوں کا ہے، ہمارا یقین نہیں ہے. دیکھیں ہماری زندگی آخرت کا جو یعنی خیال ہے ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہم تو دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ بات بڑی نازک ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انه هو العزیز الرحیم. ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین۔ کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون۔ جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی، الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم۔ مگر جس پر خدا مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے۔ ان شجرۃ الزقوم بلا شبہ تھوہر کا درخت طعام الاثیم گناہ گار کا کھانا ہے۔ کالمہل یغلی فی البطون جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا، کغلی الحمیم جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم۔ حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم۔ پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو۔ ذق انک انت العزیز الکریم۔ اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار ہے۔ ان هذا ما کنتم به تمترون۔ یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم